جی تو دوستو، کیا واقعی مہرو مظلوم ہے یا وہ سب سے بڑی مفاد پرست نکلنے والی ہے؟ کیا زین کو کبھی اس کا سامنا ہوگا جیسے وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے؟ ڈرامہ مفاد پرست اب ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں ہر رشتہ آزمائش میں ہے اور ہر چہرے کے پیچھے ایک نیا راز چھپا ہوا ہے۔ دوستو، آنے والی ایپیسوڈز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان کا کھیل اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں ایک غلط قدم مہرو کو سب کچھ گنوا دے گا۔ فرح کے خاموشی اب طوفان میں بدلنے کی والی ہے اور بہت جلد وہ ایسا ثبوت سامنے لانے والی ہے جو زین کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ دوستو، زین اور مہرو کے درمیان بڑھتا ہوا اعتماد اچانک ایک ایسے انکشاف سے ٹوٹ سکتا ہے جس کے کسی نے توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ اور کیا مہرو واقعی زین کی محبت کے بغیر رہ پائے گی یا دولت کے بغیر سلمان بھی اسے چھوڑ دے گا؟ دوستو، آنے والی ایپیسوڈز میں نہ صرف رشتے ٹوٹیں گے بلکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان لکیر بھی مٹ جائے گی۔ ہر فیصلہ ایک نئی تباہی کو جنم دے گا اور ہر راز کسی نہ کسی چہرے سے نقاب ضرور ہٹائے گا۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ شاید آنے والی ایپیسوڈز کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو چونکا دے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو مہرو ڈرامے کا مرکزی کردار ہے جو بظاہر مظلوم نظر آتا ہے لیکن اصل میں مفاد پرست ہے۔ وہ زین کی محبت اور اس کی ماں فرح کی دولت دونوں کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ وہ زین کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکاتی ہے، جھوٹے جذبات دکھا کر اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے منصوبے بنا رہی ہے۔ مہرو بار بار کہتی ہے کہ وہ زین سے محبت کرتی ہے مگر اس کے تمام فیصلے پیسے اور فائدے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ سلمان کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے اور زین کو بھی استعمال کر رہی ہے تاکہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھا سکے۔ دوستو، اس ڈرامے میں زین ایک جذباتی اور سادہ سا انسان دکھایا گیا جو مہرو کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے۔ وہ اپنی ماں فرح سے بے حد محبت کرتا ہے لیکن مہرو کے بہکاؤ میں آ کر ماں کے خلاف ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ زین دھمکیاں دیتا ہے، گھر چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ماں کی نیت پر شک کرتا ہے۔ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا نہیں جانتا اور بار بار غلط فیصلے کر پا رہا ہے کیونکہ وہ حال میں مہرو کو کھونا ہی نہیں چاہتا۔ دوستو، فرح ایک مضبوط مگر سخت عورت ہے۔ وہ اپنے بیٹے زین سے محبت کرتی ہے اور مہرو کی اصلیت کو شروع سے ہی پہچان رہی ہے۔ فرح کو یقین ہے کہ مہرو صرف دولت کے پیچھے ہے، اس لیے وہ اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اگرچہ اس کا رویہ سخت ہے لیکن اس کا مقصد اپنے بیٹے کو برباد ہونے سے بچانا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وقتی طور پر زین اس سے ناراض ہو جائے گا مگر سچ سامنے آنے پر واپس آ جائے گا۔ فرینڈز، اس ڈرامے میں سلمان اصل سازشی کردار ہے۔ وہ مہرو کو ورگلاتا ہے، اسے فرح اور زین کے درمیان نفرت بنانے کی مشورے دیتا ہے اور جائیداد کے منصوبے بنا رہا ہے۔ سلمان کا مقصد صرف اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ وہ نہ مہرو سے سچی محبت کرتا ہے اور نہ ہی زین کی پرواہ کر رہا ہے۔ وہ دونوں کو استعمال کر کے آخر خود کہیں نکل جائے گا۔ تو دوستو، مہرو کے والدین اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر فرح کو ظالم سمجھنے لگے ہیں۔ وہ مہرو کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور فرح کے خلاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ پوری حقیقت نہیں جانتے۔ وہ عزت اور بیٹی کے مستقبل کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں اور جذبات میں آ کر غلط نتیجے نکال رہے ہیں۔ دوستو، ڈرامہ مفاد پرست جذبات اور دلچسپ موڑ رکھنے کے باوجود کئی جگہوں پر غیر حقیقت لگ رہا ہے اور زیادہ تر ڈرامائی لگتا ہے۔ کرداروں کے فیصلے اکثر منطق سے بالاتر ہیں، جیسے مہرو کا ہر قدم پر صرف دولت اور فائدے کے لیے بات کرنا، مسلسل اندھا بھروسہ کرنا۔ کچھ ناظرین میں حد سے زیادہ جھوٹ اور دھوکہ دہی دکھائی گئی جو حقیقی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ تاہم یہ ڈرامہ اپنے سنسنی خیز انجام تک پہنچ رہا ہے، اس لیے اس نے ناظرین کو باندھے رکھا ہے مگر کہانی میں گہرائی اور کرداروں کی حقیقت پسندی میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ میں ہمیں یہ بتایا کہ محبت اور اعتماد کی بنیاد پر فیصلے کرنا ضروری ہے، نہ کہ صرف دولت یا مفاد کی وجہ سے۔ مہرو کی حرکتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مفاد پرستی اور لالچ آخرکار نقصان کا باعث بنتا ہے۔ چاہے ابتدا میں سب کچھ ٹھیک لگے،
ज़ैन और फराह के तल्लुकात से ये भी सीखने को मिल रहा है कि खानदान और ईमानदारी की अहमियत कभी कम नहीं होती और झूठ या धोखा दे सामने आ जाता है। आखिर में सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहना हमेशा सबसे बेहतर रास्ता होता है। तो फ्रेंड्स, ये था ड्रामा मुफाद परस्त का आज का रिव्यू, जिसने हमें बताया कि मोहब्बत, एतमाद और दौलत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। महरू की हरकत और ज़ैन के फैसले सनसनीखेज़ तो थे, मगर ये सबक भी वाज़ा करते हैं कि झूठ और मफाद परस्ती का अंजाम हमेशा नुकसान देता है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड्स में देखना दिलचस्प होगा कि ज़ैन और फराह सलमान के फैसले किस तरह कहानी को नए मोड़ पर ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।